التعارف اپنی کتاب انگریزی زبان پر چند خطوط میں ایک واقعہ بیان کرتا ہے کہ 1726 عیسوی میں انگلستان میں اپنے قیام کے دوران اس نے چند اہل علم لوگوں کو آپس میں سوال پر بحث کرتے پایا کہ سکندر، تیمور لنگ اور کلویل ویل میں سے سب سے عظیم انسان کون ہے؟ ایک شریک محفل نے کہا کہ سر آئزک نیوٹن بلا شبہ سب سے عظیم انسان ہے۔ اس نے اس کی رائے سے اتفاق کیا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ اعزاز اسی کو زیب دیتا ہے جس نے سچائی کی طاقت سے ہمارے اذہان کو مطیع کیا، نہ کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تشدد سے ہمیں اپنا اسیر بنایا۔ اول ذکر لوگوں سے ہمیں عقیدت ہے۔ واقعی اس امر پر متفق تھا کہ اس آئزک نیوٹن بنی نوع انسان میں سب سے عظیم ہے، یہ محض ایک فلسفیانہ موشگافی کر رہا تھا۔ تاہم اس حقائق سے ایک دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمین پر کروڑوں انسان میں سے وہ لوگ کون تھے جنہوں نے تاریخ کے دہارے پر سب سے زائد اثرات مرتب کیے؟ یہ کتاب اسی سوال کا میرا جواب ہے۔ یہ ان 100 تاریخی شخصیات کی میری فہرست ہے جو میرے خیال میں انتہائی متاثر کن ثابت ہوئے۔ میں بااسرار یہ بات کہوں گا کہ یہ تاریخ کی انتہائی متاثر کن شخصیات ہے، نہ کہ انتہائی عظیم۔ مثال کے طور پر میری فہرست میں اسٹالن جیسے بے انتہا متاثر کن، عیار اور سنگ دل انسان کے لیے بھی جگہ موجود ہے، لیکن درویش صفت مادر کمرینی کے لیے گنجائش نہیں بنتی۔ اس کتاب کے پیش نظر بات یہ ہے کہ وہ کون سے 100 افراد ہیں جنہوں نے تاریخ اور دنیا کے نظام کو سب سے زیادہ متاثر کیا۔ میں نے مرتبے کے اعتبار سے ان 100 افراد کی ترتیب دی ہے، یعنی اس جملہ اثر کے تناظر میں جو ان میں سے ہر ایک نے انسانی تاریخ اور دیگر انسانوں کی روزمرہ زندگی پر اثر ڈالا۔ ان غیر معمولی لوگوں کا یہ گروہ چاہیے کتنا ہی نفیس یا قابل ملامت ہو، مشہور ہو یا گمنام ہو، تند مزاج ہو یا منکسر ہو، یہ دلچسپ ضرور ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری زندگیوں کو مشکل کیا اور ہماری دنیا کو نئے سرے سے تعمیر کر دیا۔ ایسی فہرست ترتیب دینے سے قبل ایک بنیادی اصول واضح کرنا ضروری ہے کہ کون اس میں شمولیت کا اہل ہے اور کن بنیادوں پر۔ اولین قانون تو یہ ہے کہ صرف حقیقی طور پر موجود لوگ ہی شخصی تجزیے کے قابل ہیں۔ بعض اوقات اس اصول کا انطباق ذرا دشوار ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کیا چینی درویش لاؤ تسو واقعی موجود تھا یا وہ محض ایک اسطور یا ہستی ہے؟ ہومر کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ اور ایسپ کے بارے میں جو معروف زمانہ ایسپ کی حکایات کا مصنف ہے۔ ایسی مثالوں میں جہاں حقائق ابہام کے پردے میں گم ہوں، وہاں میں قیاس آرائی کرتا ہوں جو بہر کیف ایک باعلم قیاس ہوتا ہے، یعنی میں انہیں موجود معلومات پر تکیہ کر لیتا ہوں۔ گمنام لوگ بھی اس فہرست میں شامل کے اہل نہیں ہیں۔ ظاہر ہے جس شخص نے پہیہ ایجاد کیا وہ بلا شبہ کوئی ایک ہی تھا، وہ بہت اثر آفرین شخص تھا، غالباً اس فہرست میں موجود بیشتر لوگوں سے کہیں زیادہ اثر انگیز، لیکن مذکورہ بالا اصول کے تحت یہ شخص اور فن تحریر کا مجد اور نسل انسانی کے تمام گمنام انشیر اندیش فہرست میں شامل نہیں کیے گئے۔ اس فہرست کو ترتیب دیتے ہوئے میں نے تاریخ میں سے صرف انتہائی مقبول اور باوقار شخصیات کو ہی منتخب نہیں کیا۔ یہ مقبولیت جو ہر ذات یا کردار کی پختگی ہی کسی شخص کی اثر انگیزی کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ بنجامن فرینکلن، مارٹن لوتھر کنگ جونیئر، باب روتھ اور حتیٰ کہ لیونارڈ ڈیوڈ اونسی کو بھی اس فہرست سے باہر ہی رکھا گیا ہے۔ البتہ ان میں سے چند ایک دوسری مختصر فہرست میں شامل ضرور ہیں۔ دوسری جانب اثر انگیزی کا تعلق ہمیشہ کریم النفسی کے صرف سے نتھی نہیں ہوتا۔ سو ہٹلر جیسا ایک سفاق فتین انسان فہرست میں شامل ہونے کے معیار پر پورا اترتا ہے۔ یہاں صرف اثر انگیزی کی بابت گفتگو ہوئی ہے، وہ عالمی درجہ کی ہے، لہذا بہت سی ایسی غیر معمولی سیاسی ہستیاں ہیں جن کی اثر پذیری علاقائی حدود میں ہی تھی۔ اس فہرست میں شامل نہیں ہے، لیکن ایک ملک پر گہرے اثرات قائم کرنا زیادہ وقوع ہے بنسبت تمام دنیا کو غیر پائیدار انداز میں متاثر کرنے کے۔ روس کا پیٹرازم جس کی اثر پذیری ابتدائی طور پر اس کے اپنے ملک تک محدود تھی، اس فہرست میں شامل ہے۔ میں نے اس فہرست کو محض ان افراد تک ہی محدود نہیں رکھا جنہوں نے موجود انسان ہی کو متاثر کیا، گزشتہ نسلوں کو بھی برابر درجہ دیا گیا ہے۔ مستقبل کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس کتاب میں اردو اور مرتوں کا نام درجہ وار لکھتے ہوئے میں نے اس اثر پذیری کو بھی ملحوظ خاطر رکھا ہے جو آنے والی نسلوں اور واقعات کی نسبت ہوں گی۔ مستقل کے متعلق ہمارا علم بہت محدود ہے،
یہ امر واضح ہے کہ میں اس شے کے متعلق کسی طرح کی عذر پذیری کا درست تجزیہ نہیں کر سکتا جو ہنوز کسی حد میں صورتحال میں ظاہر نہیں ہوئی۔ ہاں، محتاط اندازے کے تحت کچھ کہا جا سکتا ہے جیسے یہ برقیات ابھی مزید 500 برس تک اہم رہیں گی۔ فراڈ اور میکس ویل جیسے سائنسدانوں کی حاصلات ہماری آنے والی کئی نسلوں کے روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرتی رہیں گی۔ یہ فیصلہ کرتے ہوئے کسی شخص کو کیا درجہ دیا جائے، میں اس تاریخی کی وقت پر بطور خاص اصرار کرتا ہوں جس سے وہ شخص متعلق رہا۔ عام لفظوں میں ہم یوں کہیں گے، بڑی تاریخ کا کامیابیاں فرد واحد کی کاوش کا نتیجہ نہیں ہوتی۔ چونکہ اس کتاب کا تعلق فرد سے ہے، یعنی انفرادی عذر پذیری ہے، اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ میں ان کامیابیوں میں تمام شرکاء کے فرداً حصہ کو واضح کروں۔ افراد کو اسی انداز سے درجہ وار ترتیب نہیں دیا جا سکتا جس انداز سے ان سے متعلق اہم واقعات اور تاریخ کی افادیت کا تعین کیا جاتا ہے کہ ایک جگہ پر ایک شخص کو جو کسی اہم واقعہ تحریک کی وقوع کا واحد ذمہ دار ہے، اس شخص کی نسبت کہیں کم مرتبہ دیا گیا ہے جس نے کسی زیادہ وقوع تاریخ میں کہیں کم اہم کردار ادا کیا ہو۔ اس کی ایک ممتاز مثال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسیٰ مسیح سے بلند درجہ دینے سے متعلق ہے۔ اس کی وجہ میرا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ اسلام کی تشکیل میں ان کا ذاتی ایک اثر کہیں زیادہ نمایاں ہے بنسبت عیسائیت کی حیت سازی میں عیسیٰ مسیح کے کردار کے۔ کچھ ایسے مارکے بھی ہیں جن کا صحرا ایک سے زائد افراد کے سر بنتا ہے، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی انتہائی وقت کا حامل نہیں ہوتا۔ اس کی ہر ایک عمدہ مثال گولہ بارود کا پھیلاؤ ہے۔ ایک دوسری مثال تحریک آزادی نسواں کی ہے۔ ہندو مت کے ارتقاء اور عروج کی مثال بھی پیش نظر رکھی جا سکتی ہے۔ اگرچہ ان میں سے ہر ایک واقعہ اپنی جگہ نہایت اہمیت کا حامل ہے، لیکن اگر ہم اس میں شامل مختلف افراد کا علیحدہ کردار مد نظر رکھا جائے تو اس بنیاد پر کوئی ایک فرد بھی اس فہرست میں جگہ پانے کا اہل ثابت نہیں ہوتا۔ تو کیا پھر یہ دانش مندی ہوگی کہ ان واقعات سے متعلق نمائندہ شخصیت کا انتخاب کر لیا جائے اور پھر اسے تمام تر اعزازات کا حقدار تسلیم کیا جائے؟ میرا خیال ہے کہ ایسا درست نہیں ہوگا۔ ایسا ہی عمل کے نتیجے میں ہندو فلسفی شنکر ہندو مت کے نمائندے کی حیثیت سے فہرست کے ابتدائی ناموں میں شامل ہوگا، لیکن شنکر خود تو مقبول نہیں تھا، اسے فی الواقع ہندوستان سے باہر ہی جانا نہیں چاہتا، نہ ہی وہ غیر معمولی طور پر متاثر کن تھا۔ اسی طور پر مشین گن کے ابتدائی نمونے کے موجد رچرڈ کارڈلنگ کو البرٹ آئنسٹائن نے سے بلند مرتبہ دینا بھی نادانی ہوگی، جو خالصتاً اسی بنیاد پر تھا کہ اسلحہ بارود کا ارتقاء اضافیت کے نظریے کی تشکیل سازی سے بدجہا واقعی ہے۔ ایسی تمام مثالوں میں میں نے فیصلہ کیا کہ میں ہم درجہ لوگوں سے اولین کو منتخب کرنے کی حکمت عملی سے اجتناب برتوں گا۔ اسی کتاب میں شامل ہر مرد یا عورت اپنی حقیقی اثر پذیری کی ہی بنیاد پر منتخب کیا گیا ہے، نہ کہ کسی اہم تحریک کے ایک نمائندے کی حیثیت سے۔ جن مثالوں میں دو افراد نے باہمی معاونت سے مشترکہ طور پر کوئی مارکہ کیا ہے، وہاں ایک خاص اصول کا اطلاق کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ہوائی جہاز کی ایجاد میں آرویل اور ویلبرائٹ جو یوں مشترکہ طور پر کام کیا اور ان کے جدا کردار کا تعین ناممکن ہے۔ اس مثال میں ہر فرد کے حصے کے اعزاز کا جدا تعین کر کے انہیں فہرست میں مختلف مراتب پر فائز کرنا غیر اہم ہو جاتا ہے۔ اس کے بجائے یہ بہتر ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ فہرست میں داخل کیا جائے۔ رائٹ بھائیوں ہی کی طرح کا رل مارکس اور فیڈریٹ اینگلو کا ذکر بھی ایک باب میں کیا گیا ہے، جبکہ باب کا عنوان مارکس کے نام پر ہے، کیونکہ میرے نقطہ نظر کے مطابق مارکس کی یہ افضیلت اپنے ساتھی کی نسبت زیادہ ہے۔ ایسی ہی چند دیگر مشترکہ مساحی کو بیان کیا گیا ہے۔ میں یہ بات واضح کرنا چاہوں گا کہ مشترکہ اندراج کے اس اصول کا اطلاق ان افراد پر نہیں ہوتا جنہوں نے فقط کسی مشترکہ شعبے میں کام کیا۔ ایک بات اور بھی ہے جسے کسی فرد کو اس فہرست میں شامل کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے پیش نظر رکھا گیا ہے۔ ماضی کا تجزیہ کرتے ہوئے ہمیں معلوم ہوگا کہ اگر مارکونی ریڈیو ایجاد نہ کرتا تو آئندہ چند سالوں کے اندر کوئی دوسرا یہ کارنامہ انجام دے لیتا۔ اسی طور پر بات بھی درست معلوم ہو سکتی ہے۔ ہرناڈو کوریٹز اگر منظام پر نہ ظاہر ہوتی تب بھی اسپین میکسیکو پر قبضہ کر لیتا اور چارلس ڈارون کے بغیر بھی ارتقاء کا نظریہ وضع کر ہی لیا جاتا۔ بات بس اتنی ہی سی تھی کہ یہ کامیابیاں مارکونی، کورٹین اور ڈارون نے حاصل کی۔ یہ تینوں صاحب کے نام اپنے کارناموں کے حوالے سے فہرست میں شامل ہیں،
جبکہ اس حقیقت کو کہ ایسا بہر طور پر ہو ہی جانا تھا نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب چند خاص لوگوں کے سبب چند واقعات رونما ہوئے جو بغیر ان کے ممکن نہیں تھا۔ یہ ایک عجیب ملا جلا گروہ ہے جس میں چنگیز خان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ولیم فاتح شامل ہیں۔ ان لوگوں کے مقام و مرتبے کا تعین کرتے ہوئے ان کے انفرادی کارناموں کو اصل بنیاد بنایا گیا ہے، کیونکہ انفرادی طور پر یہ احباب صحیح معنوں میں انتہائی اثر انگیز ثابت ہوئے ہیں۔ اس دنیا میں آباد اربوں اور لوگوں میں سے ہر 10 لاکھ میں سے فقط ایک نمائندہ فرد کا انتخاب کر کے ایک ضخیم سونی لغت ترتیب دی گئی ہے۔ غالباً 20,000 اشخاص اپنی کامیابیوں کے بل پر ان سوانحی لغات میں جگہ پا چکے ہیں۔ ان کے 1% کا بھی نصف حصہ ہماری فہرست میں جگہ پا سکتا ہے۔ سو میرے خیال میں اس فہرست میں شامل ہر شخص تاریخ کی ایک یادگار ہستی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس فہرست میں شامل باکمال عورتوں کی تعداد کی نسبت انسانی معاملات پر عورتوں کے اثرات اور انسانی تہذیبی ارتقاء میں ان کا کردار کہیں زیادہ وقوع ہے، لیکن متاثر کن شخصیات کی ایک کہکشاں فطری طور پر ان لوگوں پر مبنی ہوگی جو اعلیٰ ظہر کے حامل ہوں گے، اور جو اعلیٰ جوہر کے حامل بھی تھے اور جنہیں اس جوہر کو بروئے کار لانے کے مواقع بھی ملے۔ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو عموماً ایسے مواقع سے محروم رکھا جاتا ہے، جبکہ اس فہرست میں میرا فقط 2 خواتین کو شامل کرنا اسی قابل افسوس حقیقت کا ہی اظہار ہے۔ اسی فہرست میں چند عورتوں کے اضافے سے اس کی سلوک اس ناقابل قبول حقیقت کو رد کرنے میں کوئی معنی دکھائی نہ دیا ہے۔ یہ کتاب اس امر پر مبنی ہے کہ ماضی میں حقیقتاً کیا ہوا ہے، نہ کہ اس امر پر کہ اصل میں کیا ہونا چاہیے تھا۔ ایسی ہی بیشتر مثالیں اس متعدد نسلی اور علاقائی گروہوں کی بابت بھی پیش کی جا سکتی ہیں جس میں شامل افراد کو ماضی میں ہر لحاظ سے تحت دست رکھا گیا۔ میں یہ بات باصرار کہہ چکا ہوں کہ اس کتاب میں افراد کی شمولیت کی واحد کسوٹی ان کی اثر پذیری ہے۔ بلا شبہ اس کے سوا کسی دوسرے معیار پر غیر معمولی افراد کی ایک فہرست تشکیل دی جا سکتی ہے، جیسے شہرت، وقار، استعداد ذہنی، ہمہ گیریت اور کردار کی نفاست وغیرہ۔ اس سے قارئین کرام کو بھی اپنے طور پر ایک فہرست بنانے کی ترغیب ہوگی، چاہے یہ انتہائی متاثر کن شخصیات کی فہرست ہو یا انتہائی غیر معمولی افراد کی یا کسی بھی شعبے میں اعلیٰ درجہ پر فائز افراد کی۔ مجھے تو 100 انتہائی اثر انگیز شخصیات پر مشتمل اس کتاب کی تشکیل سازی بہت دلچسپ اور حیران کن محسوس ہوئی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ خود بھی ایسی فہرست یا فہرستیں ترتیب دینے کی ذہنی مصروفیت سے محفوظ ہوں گے۔ ضروری نہیں کہ آپ کی فہرست میری فہرست سے مماثل ہوں۔ مثلاً آپ چاہیں تو آپ کے ماضی کے 100 انتہائی طاقتور انسانوں کی فہرست مرتب کریں یا 100 انتہائی سحر انگیز شخصیات کی، لیکن اگر آپ بھی 100 انتہائی متاثر کن افراد کی فہرست وضع کرنا چاہیں تو مجھے امید ہے کہ جس انداز میں اس نے مجھے تاریخ کو ایک جدا زاویہ نگاہ سے دیکھنے کے اہل بنایا، آپ کا تجربہ بھی مختلف نہ ہوگا۔